اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ماہ مبارک رمضان شروع ہو چکا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ ماہ مبارک بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ عقائد کے حوالے سے ہمارے چھوٹے چھوٹے دروس جو ہیں وہ تو جاری ہیں، لیکن ماہ مبارک کی اپنی عظمت کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ ساتھ ساتھ عقائد کے ان دروس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کے متعلق بھی کچھ معلومات اس مہینے میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائیں۔ اور جب قرآن حکیم کے حوالے سے گفتگو کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ فضیلت قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائے، لیکن قبل اس کے کہ قرآن حکیم کی عظمت کو ہم عرض کریں، بزرگان علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے بس میں کہاں ہے کہ وہ قرآن حکیم کی عظمت کو بیان کر سکے۔ انسان کو قرآن کے حضور اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرنا چاہیے، جتنا وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر ثابت کرے گا۔ کہاں قرآن اور کہاں اقام انسان کے جو اس کی توصیف کو بیان کرے، اس کے وصف کو بیان کرے۔ کیا بیان کر سکتا ہے ایک ناقص انسان اس کلام کی عظمت کو کہ جو اللہ کا کلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے اس قرآن حکیم کی عظمت کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ نبی معظم کا معجزہ خالدہ ہے، اور اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں ہدایت اس قرآن حکیم میں موجود ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے انسان کے لیے۔ اللہ کا کلام ہے، نبی کا معجزہ ہے، اور انسانیت کی اصلاح کا ضابطہ حیات ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جن میں فطرت سلیم موجود ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، رسول اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جائیں اپنے رب کے اذن سے۔ اور یہ کتاب ھذا بیان للناس، یہ کتاب جو ہے وہ لوگوں کے لیے بیان ہے، ہدایت ہے، موعظہ ہے متقین کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیر انسان اس کی پوری عظمت کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی عظمت کے لیے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان کافی ہے کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، سارے کلاموں میں اس اللہ کے کلام کی اسی طرح عظمت ہے کہ جس طرح اللہ کی اپنی مخلوق پہ عظمت ہے۔ جس طرح اللہ کے سامنے مخلوق حقیر ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کے سامنے ساری کائنات کی کلام حقیر ہے۔ جب یہ عظیم ہے،
جیسے اللہ اپنی مخلوق میں فضیلت رکھتا ہے ایسی ہی حیثیت کلاموں میں اس کلام کی ہے، تو پھر انسان کا کہاں، یہ انسان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کی عظمت کو بیان کر سکے، اس کی رفعت کو بیان کر سکے۔ جب ہم بیان نہیں کر سکتے تو ایک طریقہ ہمارے پاس ہے، اور وہ بھی یہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بہت معروف فرمان ہے جو اکثر بیان کیا جاتا ہے، اور پیغمبر گرامی ارشاد فرماتا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عترت ہے۔ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کے ساتھ برابر کا تعلق جو ہے وہ اہل بیت کا ہے۔ قرآن کو اہل بیت سمجھتے ہیں، اور اہل بیت کی عظمت کو قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن کی عظمت کو اہل بیت بیان کرتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم قرآن کی فضیلت کو بیان کریں، ہمیں چاہیے کہ معصومین کے حضور پیش ہو جائیں اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہی سے پوچھیں کہ عظمت قرآن کیا ہے۔ سرکار حضرت مولا کائنات باب مدینۃ العلم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد مولا کائنات حارث ہمدانی کہتا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ لوگ احادیث نبی پہ بحث کر رہے ہیں۔ میں وہاں سے نکلا تو میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گیا، مولا کائنات کی خدمت میں پہنچ گیا۔ میں نے مولا کی خدمت میں جا کے کہا الا تری ان اناس یخوضون فی الاحادیث فی المسجد، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے احادیث پیغمبر کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں ایسا ہی کر رہے ہیں، یعنی وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ایسے ہی کر رہے ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا ما انی قد سمعت رسول اللہ، آگاہ ہو جاؤ میں نے پیغمبر گرامی سے ایک بات سنی تھی، ستکون فتن، ان قریب فتنہ و فساد ہوں گے۔ جب کہا نا ان قریب فتنہ و فساد ہوں گے تو حارث ہمدانی کہتا ہے میں نے کہا مولا پھر ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، ان فتنوں سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہر قسم کے فتن سے تمہیں بچا سکتی ہے، ہر قسم کی مصیبتوں سے تمہیں بچا سکتی ہے۔ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم، یہ اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ جس میں پہلی بھی خبریں موجود ہیں اور آنے والی خبریں بھی موجود ہیں۔ وحکم ما بینکم، تمہارے آپس کے درمیان جتنے بھی اختلافات یا جتنی بھی تمہارے درمیان آپس میں چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں اور ان کا حل نظر نہ آئے، ان تمام چیزوں کے فیصلے اور حکم اس قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ والفصل لیس بالحصل، یہ کتاب ایسی ہے جو فیصلہ کرنے والی ہے، مزاح نہیں ہے، یہ مزاح کتاب نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اکبر۔ جو اس کتاب کے علاوہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو قرآن کے حضور پیش ہو جاؤ، قرآن سے ہدایت طلب کرو۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، اسی کے ساتھ تمسک رکھو۔ هو الذکر الحکیم، یہ کتاب خدا ذکر حکیم ہے۔
وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ وہ کتاب ہے کہ جو صراط مستقیم ہے. وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ رہیں تو خواہشات پھسلتی نہیں ہیں. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور اگر قرآن کے ذریعے سے گفتگو کرو گے تو تمہاری زبانیں پھسلیں گی بھی نہیں، اور تمہاری زبانیں جو ہیں وہ ملتبس بھی نہیں ہوگی، وہ تمہاری زبانیں جو ہیں وہ کسی میں اشتباہ میں بھی نہیں پڑیں گی. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، یہ کتاب خدا وہ ہے کہ علماء جتنا بھی اس پہ دقت کرتے جائیں، جتنا بھی اس پہ غور کرتے جائیں، کبھی بھی وہ سیراب نہیں ہوتے. ہمیشہ اسی کے ساتھ تعلق جڑا رہنا چاہیے. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائب جو ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. وَهُوَ الَّذِي مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وہ بندہ کہ جو قرآن حکیم کے ذریعے سے بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا. وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، اور جو فیصلہ اس کتاب کے مطابق کرے گا وہ یقیناً عدل کرے گا. وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجْرًا، اور جو اس کتاب پہ عمل کرے گا یقیناً وہ ماجور ہوگا، یقیناً اس کو اجر ملے گا. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو بندہ پکارے گا، حاصل کرے گا ہدایت کو، اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، وہ یقیناً صراط مستقیم کی طرف جائے گا. آخر پہ حارث حمدانی کو مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں خُذْهَا إِلَيْكَ، اے حارث اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے اسے تھام لو. قرآن حکیم کے فضائل، قرآن حکیم کی عظمتیں ہم جیسے ناقص لوگوں کے بس میں نہیں ہیں. اس کی عظمت کو بھی سمجھنا ہے تو بارگاہ محمد و آل محمد میں پیش ہونا پڑے گا. انہی کے حضور پتہ چلے گا کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.